أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ تم 360 معبودان باطلہ کے مقابلے کے اندر ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو، تو ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آ گیا. ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جتنا سمجھاتے اتنا ہی اس کے برعکس ہوتے چلے جاتے. یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تک رسائی کے یہ ذریعے ہیں، اسباب ہیں. سارے کام العیاذ باللہ اللہ رب العزت انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم دوسرے جو معبود ہیں وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، رسائی وہاں تک ہوتی ہے. یہ تفصیل ما سبق کے اندر گزری. اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ تم اللہ کے اوپر مثالیں چسپاں نہ کیا کرو، اللہ کے اوپر اپنا خیال اور قیاس نہ کیا کرو. دنیاوی کام سارے ایک آدمی کر لے یہ ناممکن، لیکن اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کی طرح نہیں ہے. اس کو نہ کوئی چیز تھکا سکتی ہے، نہ اس کو پریشان کر سکتی ہے، نہ عاجز کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کے قبضے قدرت سے باہر ہے. اللہ تو اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لہذا دنیاوی چیزوں کو دنیاوی انسانوں کی طرح اللہ رب العزت کی مثال نہ بیان کرو. پھر اللہ نے 2 مثالیں پیش کی تھی. ایک گزشتہ بدھ کے روز کے اندر اللہ نے ذکر کر دی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا سے، اور دوسری اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه. اللہ رب العزت ایسی مثال دیتے ہیں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ بہتر ہے یا جن کو تم اللہ کی برابر گردانتے ہو وہ بہتر ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں 2 انسان ہیں، 2 مرد ہیں،
ان دونوں میں سے ایک ایسا ہے جو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی کام کاج کا نہیں ہے، کوئی کام وہ نہیں کر سکتا ہے، اگر کسی کام کے کرنے کے لیے اسے بھیجا جائے تو وہ اس کام کو بھی انجام نہیں دے سکتا ہے، نہ خود کام کر سکتا ہے، نہ کسی کے بتانے سے کام کر سکتا ہے، اور وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ بھی ہے۔ مالک اپنا بھی خیال رکھتا ہے، اس گونگے کا بھی رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہو جاتا ہے، دونوں کا تعلق ایک ساتھ ہوتا ہے۔ جو پیدائشی گونگا ہے دیکھ لیجئے گا اس کی سماعت بھی کم ہو جاتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو نہ تو بول کر کے کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کسی کے بتانے سے کام کر سکتا ہے، بالکل بوکس ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر اسے کہا جائے فلاں جگہ جا کر کے کام کر آؤ، وہ کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک طرح سے اپنے مالک کا سردرد بنا ہوا ہے، کسی کرت کا نہیں ہے، کسی کام کاج کا نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو انصاف سے کام کرتا ہے، سیدھے راستے پر ہے، عقل و شعور ہے اس کے پاس، ہر چیز کو صحیح ڈھنگ سے انجام دیتا ہے، خود اپنا کام بھی کر لیتا ہے، دوسروں کا کام بھی کر دیتا ہے، اپنی ذمہ داری بھی نبھاتا ہے، دوسروں کی ذمہ داری کو بھی پورا کر دیتا ہے، اپنا بھی خیال رکھتا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وہ انسان اور وہ جو گونگا بہرا ہے، کسی کام کاج کا نہیں ہے، حل یستوی ہوا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی جان جائے گا، جو انتہائی ہوشیار، زیرک، عقل مند، شعور مند ہے، اور ایک وہ جو بالکل نکما ہے، ٹھپ ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی مالک اور مخلوق ہے، ایسے ہی خالق اور مخلوق ہے۔ تم اللہ رب العزت کے ساتھ میں ان لات کو، ہبل کو، عزا کو، دیگر معبودان باطلہ کو کیسے برابر گردانتے ہو؟ یہ تو وہ ہیں نہ خود اپنا کام کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی اپنے قوم کو جو دعوت دی تھی ان میں یہ تھا، یعبدون، تم عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، ایسے کہ تم عبادت کر رہے ہو، تمہیں نفع نقصان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنا کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو تمہارا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایسے اللہ نے فرمایا حل یستوی ہو، اللہ اور اس کے بندے، خالق اور مخلوق، مالک اور مملوک، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے عقل اگر ہے تو جان لیجئے اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو لائق پرستش ہے، لائق عبادت ہے، وہی ذات ہے جو معبود برحق کہلانے کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت متعدد جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ غیب کے خزانے سارے اللہ کے پاس میں ہیں، غیب کی باتیں ساری اللہ کے پاس میں ہیں، آسمان اور آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ، زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ، جو اب تک ہو چکا ہے وہ، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ، جو انسان کے ختم ہونے کے بعد میں حالات آنے والے ہیں کہ کس کو جنت میں پہنچنا ہے، کسے جہنم میں پہنچنا ہے، کسے بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور کون پریشانی بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، کون ہے جو ہزار سال تک جہنم کے اندر پڑا رہے گا، اور کون ہے جو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔
اللہ ہی کے پاس میں ہر چیز کی اطلاع ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، دنیا کے اندر مخلوقات کو بنایا، مخلوقات کی ضروریات کو بنایا، ان ضروریات کے اندر بھی مفید اور نافع چیزوں کو بنایا، مضر چیزوں کو اطلاع کر کے علیحدہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے پاس میں ہیں۔ تو ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے یوں کہہ رہا ہے کہ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر وہ تمہیں جہنم کے قعر اور گڑھے سے نکال کر کے باہر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ظلمت و تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اجالے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اگر تمہیں بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر کے راہ مستقیم پر لے جانا چاہتا ہے، اگر تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹنے کے بعد میں راہ خدا کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو تم اس کی بات کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارا نبی وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کرا رہا ہے، اور اللہ کے پاس میں سارے خزانے ہیں، زمینوں کے بھی آسمانوں کے بھی۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس وقت کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، معلوم ہوتا ہے آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، چند لمحوں کے بعد میں وہ رخصت ہو گیا، اپنا کام کر رہا ہے، لمحوں کے اندر ختم ہو گیا ہے، کسی کو علم نہیں ہوتا، حیران ہوتے ہیں ڈاکٹر بھی، اطباء بھی، طبیب بھی، حکیم بھی، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس کی زندگانی کتنی ہے، کتنی عمر کس کی ہے، یہ سب رب کو معلوم ہے۔ اس لیے زمین و آسمان کے خزانے صرف اللہ رب العزت کے پاس میں ہیں، کسی اور کے پاس میں نہیں۔ یہیں سے ایک بات مسئلے کے طور پر یہ بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کی باتیں جیسے اللہ کو معلوم ہے ایسے رسول کو بھی معلوم ہے، وہ غلط۔ اللہ کہہ رہا ہے للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی تمام کی غیب کی اطلاع صرف اللہ رب العزت کے پاس میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، نبی اور رسول کو بھی معلوم نہیں ہے، انبیاء کو بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ انبیاءوں کو اللہ تعالیٰ بذریعے وحی جتنا بتلا دیتا ہے اتنا نبی انسانوں کو اپنی امت کو بتا دیتے ہیں، ورنہ نبی کے پاس میں بھی غیب کی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کہ ایسا ہی رب ہوتا ہے جو ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو دین کی دعوت دیا کرتے تھے وہ دو ہی طریقے تھے، خوشخبری سنا کر کے اور اللہ کے خوف سے ڈرا کر کے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی کی دو صفات بیان کی ہے، بشیرا و نذیرا، ہم نے تمہیں بشیر بنا کر کے بھی بھیجا ہے اور نذیر بنا کر کے بھی بھیجا ہے۔ انما انت منذر، ہم نے آپ کو منذر ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کا اقرار کر لو فلاح یاب ہو جاؤ گے، اور اگر آپ نے اس دعوت کے اوپر کان نہیں دھرے، اگر اللہ رب العزت کی طرف نہیں آئے تو پھر دنیاوی زندگی چند روزہ ہے۔ اپنے سے پہلے امم کے اوپر نظر ڈال لو، قوم عاد دنیا کے اندر آئی، قوم سمود دنیا کے اندر آئی، ان کے جسم کتنے بڑے بڑے تھے، قد و قامت کے اندر کتنے بڑے تھے، ان کا ڈیل ڈول کتنا تھا، ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ جن پہاڑوں کو تم ہتھیاروں سے نہیں توڑ سکتے ہو وہ اپنے ہاتھوں کی رسیں کھینچ کر کے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے، عمارتیں بنا لیا کرتے تھے۔ اتنی زبردست طاقت والے دنیا کے اندر آئے، لیکن ایک دن وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جو دنیا کے اندر آیا ہے
ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک دن چلے جانا ہے۔ جب جائیں گے تو اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے تمام کیے کا حساب دینا ہے۔ جو دنیا کے اندر تم نے کیا ہے وہ سارا اپنے رب کے سامنے پاؤ گے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس وقت کے اندر اللہ رب العزت جب تمام لوگوں اولین و آخرین کا حساب لے رہے ہوں گے، اس وقت کے اندر اللہ کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے انا الجبار انا القہار انا اللہ الواحد القہار، میں ہی جبار ہوں، میں ہی قہار ہوں، اور میں ہی اکیلا ہوں، آج میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ این الجبارون فی الارض و این المتکبرون فی الارض، دنیا کے طاقتور لوگ کہاں، دنیا کے ظالم لوگ کہاں ہیں؟ آج سامنے آ کر کے دکھائیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے روز زبان کھولنا تو دور کی بات ہے، کسی کی ہمت آنکھیں اٹھا کر کے اللہ رب العزت کی طرف دیکھنے کی بھی نہیں ہوگی، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے روب جلال خداوندی کی وجہ سے ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے نظر ملا سکے۔ ایسے وقت کے اندر ہوگا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم دنیا کے اندر نہیں ڈر رہے ہو تو تمہارے اوپر قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا کے خاتمے کا ایک دن مقرر کیا ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے، جو قیامت کے نام سے جانی جاتی ہے، جب دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس کام کے اوپر مامور کر رکھا ہے کہ وہ سور کے اندر پھونک مارے۔ اللہ رب العزت کی طرف اس نے کان لگا رکھا ہے اور ایک منہ کے اندر، اپنے منہ کے اندر وہ سور لگائے ہوئے ہے، اور کان اللہ رب العزت کے لفظ کن کی طرف، اجازت کی طرف لگا ہوا ہے کہ جیسے اللہ کہیں گے کہ سور پھونک دے، لمحے کے اندر ہوگا اور ایک دم یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑا ٹائم لگے گا، اگر کسی عمارت کو گرانا ہے تو اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آج ایسی ایسی مشینیں، آلات بنا دیے گئے ہیں کہ کئی منزلہ عمارت ہے، 5 سیکنڈ کے اندر زمین دوز ہو جاتی ہے، زمین کے اندر پہنچ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تیاری کے اندر ایک عرصہ لگتا ہے۔ نیچے پہنچانے کے لیے جو تیاری کرتے ہیں وہ تمام کی تمام کے اندر وقت لگتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اللہ اس کائنات کو ختم کریں گے، زمینوں کو ختم کریں گے، آسمانوں کو ختم کریں گے، چاند سورج ستاروں کو ختم کریں گے، پانی سمندر کو ختم کریں گے۔ جب کائنات کو ختم کریں گے تو ایک عرصہ لگ جائے گا۔ اسی لیے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کوئی قیامت کا انکار کر دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ یہ قیامت کا معاملہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ آپ آنکھ بند کرتے ہو، کھولتے ہو، آپ جو ہے پلکیں جھکاتے ہو، کھولتے ہو، آپ نگاہ کو نیچے کرتے ہو، اوپر کرتے ہو، کتنا عرصہ لگتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ آپ آنکھ کھول بند کر لیتے ہو، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر کتنی مرتبہ آپ آنکھ کو کھول بند کرتے ہو۔ قیامت کا معاملہ اللہ کے نزدیک اس نگاہ کو نیچے کرنے اٹھانے اس سے بھی کم درجے کا، جتنی آپ آنکھ کو کھولتے بند کرتے ہو اس سے بھی زیادہ جلدی کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر کے دنیا کا خاتمہ کر دیں گے۔
آپ کچھ تیاری نہیں کر سکتے ہو، آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو، جو چیز اتنی تیزی کے ساتھ میں واقع ہو سکتی ہے تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جملے کے اندر آیت کریمہ کے آخر کے اندر بتلا دیا کہ آپ اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرنا، آپ اپنی طاقت کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر اللہ کی طاقت کو، اللہ کی حکومت کو گمان مت کرنا کہ آپ کو حکومتیں چلانے کے اندر، آپ کو اپنے کاموں کے انتظام کے اندر، آپ کو امور کو پورا کرنے کے اندر، انجام دہی کے اندر کتنا کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ کو کسی فرشتے کی حاجت نہیں، کسی ملائکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود اتنے پاور کے اندر، اتنی طاقت کے اندر ہے، جو چاہے کر گزر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کتنے شفیق، کتنے مہربان اور کتنے اپنی مخلوق کے اوپر محبت کا معاملہ، رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر کام کے لیے اللہ نے اپنا نام رحیمی کا آپ کو دے دیا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سو رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کام کر رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جگہ اللہ کو رحمان الرحیم سے پکار دیا۔ جس کو بار بار رحیم رحیم کہا جائے تو وہ شفیق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر اگر کوئی ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اگر بار بار آپ اس کی تعریف کرتے رہیں گے، اس کی صفتیں اچھائیوں کو بیان کرتے رہو گے تو وہ بھی آپ کی طرف سے نرم ہو جاتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بچہ ہے، نالائقی کی ہے، باپ نے مار دیا، ماں نے بھی دھتکار دیا، لیکن بچے کو اپنے باپ سے پیسے لینے ہیں، بار بار اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہے، تو وہی باپ جو بچے سے نالا تھا، ایک وقت آتا ہے وہ اس پر مہربانی کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ ماں کتنا بچے کو مار دیتی ہے، لیکن بچے کی حالت کو دیکھ کر کے جب بار بار بچہ رو کر کے بھی ماں کے آنچل میں آتا ہے تو ماں بھی اس کے ساتھ میں مہربانی کا معاملہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو تمام سے ماورا ہے، ماں اور باپ سے زیادہ بڑھ کر کے مہربانی کرنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ عقل سے سوچیں گے کہ ماں کے پیٹ سے ہم باہر کیسے آ سکتے ہیں، تو بغیر اللہ کی قدرت کے، بغیر اللہ کے چاہے کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے باہر ہمیں لا سکے۔ اور کیسی ہے آسانی کے ساتھ میں، سہولت کے ساتھ میں ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لے آتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کتنے مراحل سے گزرتے ہیں ماں جانتی ہے، ماں کو معلوم ہے، والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے مشکل حالات سے نکل کر کے آتی ہے۔ لا تعلمون شیئا، اور جب اللہ رب العزت تمہیں ماں کے پیٹ سے نکال کر کے باہر لے آتے ہیں، اس وقت کے اندر تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، تمہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ پیر کام کرتا ہے، نہ عقل کام کرتی ہے، نہ اس کا کان کام کرتا ہے، نہ زبان کام کرتی ہے، تمام اعضاء اس کے پاس میں ہوتے ہیں لیکن کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بچے کو پہلے دن کے پہلے مرحلے کا اگر اس کو سکھانا چاہیں، اس کو بتانا چاہیں
سمجھائیں کہ بیٹا ایسے کر تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سن سکے، آپ کی بات کو سمجھ سکے، آپ کی بات کو جان سکے۔ وہ بچہ بالکل نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود کون ایسی ذات ہے کہ اس پہلے مرحلے کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو کہتا ہے کہ رو۔ یہ رونا جو سکھاتا ہے یہ اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ اس بچے کو اللہ تعالیٰ یہ سکھلاتے ہیں کہ آج تیرا سارے کام اگر ہوں گے تو ایک ہی کام ہے، تو روتا رہے۔ اگر بھوک لگ رہی ہے تو رو، اگر تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو رو، اگر تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے تو رو، اگر تجھے اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو رو، اگر تجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بچنے کے لیے رونا شروع کر، اگر تجھے گرمی لگ رہی ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے رونا شروع کر۔ سب جانتے ہیں کہ بچے کے پاس میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، بھوک لگے گی تو روئے گا، گرمی لگے گی تو روئے گا، سردی لگے گی تو روئے گا، پیشاب کر دیا ہے، پاخانہ کر دیا ہے، گندگی ہے تو روئے گا۔ اور اس رونے کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب اسے بھوک لگ رہی ہے، اب اسے گرمی لگ رہی ہے، اب اسے سردی لگ رہی ہے، اب اس کو پاخانہ آ رہا ہے، اب اس کو پیشاب آ رہا ہے، اب اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام اس بچے کو کون سکھاتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، قرآن کریم کہتا ہے جب تمہاری ماں سے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد کے اندر جب کچھ دن کا مرحلہ گزر جاتا ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ بناتے ہیں تمہارے کانوں کو، پھر بناتے ہیں اللہ تمہاری آنکھوں کو، پھر اللہ بناتے ہیں تمہارے دلوں کو۔ حالانکہ کان بھی، آنکھ بھی، ناک بھی، سارے اعضاء اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنا دیے ہیں، لیکن قرآن کریم کہتا ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہیں دیے ہیں کان۔ پھر ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ بچہ کان کے ذریعے سے سنتا ہے، جب چند دن کا ہو جاتا ہے تو اب وہ سن کر کے اپنے کام کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کراتا ہے، اپنے جاننے والوں سے کراتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بچے کے پاس میں ماں بولتی ہے تو بچہ ہنسنے لگتا ہے، ماں کچھ اشارہ کرتی ہے تو وہ کھلکھلانے لگتا ہے، پھر وہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ماں نہیں سکھا رہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بچہ نہیں سیکھ رہا ہے، بلکہ کوئی ذات ہے جو اس کو سکھا رہی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ دنیا کی آج کی سائنسی دور کے اندر بھی ترقی نہیں کی ہے کہ جو کام اللہ کی ذات کرا رہی ہے وہ دنیا کی مشینری کرا لے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دل کے اندر اللہ ڈالتا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دماغ جو ہوا کرتا ہے وہ دل کے تابع ہوتا ہے۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ آدمی ہر چیز کو جو سوچتا ہے وہ دماغ سے سوچتا ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر انسان کی جو اصل سوچنے کی چیز ہے وہ دل ہے۔ دل کے اندر آتا ہے، جب دل سے تعلق ہو کر کے دماغ کے اندر پہنچتا ہے جب انسان آپ ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے تین چیزیں ذکر کی ہیں، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ تمام اتنی بیش بہا چیزیں ہیں کہ اس کی کوئی طاقت، کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آدمی سنتا ہے تو سننے کے ساتھ ایک دم سمجھ جاتا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بتلانا چاہ رہا ہے، اور اس کے آنکھ دیکھ کر کے پہچان لیتی ہے، اس کا دل سمجھ لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن اللہ نے زبان کا ذکر نہیں کیا، نطق اور لسان کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، حالانکہ یہ زبان جو ہماری آپ کو نظر آ رہی ہے کتنے کام کی ہے، یہ اگر یہ چپ ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر لسان کا، زبان کا، نطق کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان جو ہے علم کو سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے،
اپنے معافی ضمیر کے اظہار کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی چیز کو سیکھنے کے لیے 3 ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کان کی ضرورت ہوتی ہے، آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے اور قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں جب حاضر ہوتی ہیں تو انسان سیکھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب استاد حافظ صاحب بچے کو قرآن کریم حفظ کراتا ہے تو اس وقت کے اندر اس سے کہتا ہے 3 چیزوں کو ذہن میں لگا کر کے تب آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہو، آپ کا کان سن رہا ہو اور آپ کا دل جان رہا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو پھر وہ یاد ہو جاتا ہے۔ اور زبان جو ہوتی ہے بیش قیمت، لیکن یہ علم کا ذریعہ نہیں ہے، ہمارے اندر جو چیزیں ہیں اس کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر عالم ہے تو اس کی زبان سے عالمانہ روشنی کے اندر کلام نکل رہا ہے، اگر کوئی مزاحیہ ہے، کامیڈین ہے، تو اس کی زبان سے جو ہے نا سیر و تفریح کی اور ہنسی مذاق کے کلام نکل رہے ہیں، یہ اپنی چیزوں کو اظہار کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ علم حاصل ہونے کے یہ دونوں چیزیں ہیں، تینوں چیزیں ہیں، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کہا لعلکم تشکرون۔ یہ سب چیزیں ہم نے تمہیں اس لیے دی تاکہ تم احسان مانو۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی ذرا سا کام کر دیتا ہے زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہیں۔ عرب والے کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہے۔ کسی نے 1 مرتبہ احسان کر دیا زندگی بھر اس کے گن گاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ منہ کھائے آنکھ لجائے، اگر کسی کا کھا لیا ہے تو اس کے سامنے آنکھ ملا کر کے کلام نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کا احسان مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے کتنے احسان ہمارے اوپر کیے ہیں، کتنے انعامات اس انسان کے اوپر کیے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ کسی عارف نے دیکھا کہ ایک شخص بھکاری بنا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، راستے کے اندر وہ اللہ کا نیک بندہ عارف بزرگ چلا آ رہا تھا اور یہ بھیک مانگ رہا تھا جیسے بھیک مانگنے والوں کی عادت ہوتی ہے، اور ایک سے ایک نیا انداز لے کر کے آتے ہیں مانگنے کے لیے۔ آپ تو خوب دیکھتے ہیں کہ روزانہ گلیوں کے اندر، اور اب تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ شاید کوئی مسجد کے اندر کوئی نماز ایسی ہوتی ہو کہ وہاں اللہ کی بندی بھیک مانگنے کے لیے نہ بیٹھی ہو۔ ہر مسجد کے اندر، ہر نماز کے اندر کتنی بھیک مانگنے والی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ کہیں آپ نے فرمایا قیامت کے روز انسان آئے گا اس حال کے اندر کہ اس کا ایک حصہ بالکل صاف ہوگا، ایک طرف کا حصہ باقی رہے گا، اور یہ اس کی علامت ہوگی جس نے بلا ضرورت پیسہ جمع کرنے کے لیے لوگوں کے آگے سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا، اس حال کے اندر آئے گا۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی بندے سے مانگتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اسے بندوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اپنی ضرورت لوگوں سے نہ رکھ کر کے اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، چاہے دیر سے کریں چاہے سویر کریں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا ماحول اور آج ہمارے زمانے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں بھیک مانگنے کے لیے مسجدوں کے دروازے پر کھڑی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہیں۔ کیا واقعتاً یہ ضرورت مند ہے؟ کبھی ہم نے اس کا خیال کیا، ہم نے سوچا اگر یہ عورت بھیک مانگ رہی ہے یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے یا واقعتاً ضرورت مند ہے؟ ایسا نہیں، اس چیز پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ غیر پسندیدہ ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے۔ اگر ساری چیزیں مانگنی ہیں تو اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ وہ بھیکاری جو نئے نئے انداز سے بھیک مانگتا ہے، ایسے ہی دیکھا کہ ایک بھیکاری بھیک مانگ رہا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ چلا آ رہا ہے، اس نے یہ کہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟
تم لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے میں اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو کروڑوں پتی آدمی ہے، تو ارب پتی آدمی ہے۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب، اللہ والے پیر صاحب، خان صاحب، کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہاں ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی، میرے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو اتنا مالدار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں تو کروڑوں پتی نہیں، ارب پتی، کھرب پتی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ تیری انگلی ہے، اس ایک انگلی کو تو 10,000 روپے کے بدلے کے اندر مجھے دے دے، کاٹ کر کے مجھے دے۔ اللہ نے تجھے 5 انگلیوں سے نوازا ہے، ایک انگلی کاٹ کر کے تو مجھے دے دے، میں 10,000 دوں گا۔ اب وہ نیچے کو گردن جھکاتا ہے، وہ کہتے ہیں تیرے اندر جو ہے پسلیاں ہیں، ان پسلیوں میں سے 5 پسلی نکال کر کے مجھے دے دے، 10 لاکھ روپے میں دے دوں گا۔ گردن جھکا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں تیری یہ آنکھ ہے، 10 لاکھ کے اندر ایک آنکھ مجھے دے دے، بتا اتنی ساری دے دے گا؟ اللہ نے تجھے نعمت انمول عنایت کر دی ہے، اور پھر بھی تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ جس ذات نے تجھے اتنی انمول نعمتیں دی ہے، تجھے کھانے کو روٹی نہیں دے گا، تیرے رہنے کے لیے مکان نہیں دے گا، تیرے پینے کے لیے پانی نہیں دے گا؟ تجھے مانگنا ہے تو رب سے مانگ، کسی اور سے نہ مانگ۔ اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون۔ اللہ نے اتنے احسانات کیے، انعامات کیے، صرف اس لیے کہ تم اللہ کا احسان مانو، اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ لیکن یہ حضرت انسان دنیا میں آ کر کے اپنے شیطان، اپنے نفس کا غلام بن گیا، اور یہ ساری چیزیں بھلا بیٹھا، اور اللہ کے ساتھ میں اوروں کو بھی شریک کر لیا۔ اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کی مثال اللہ نے 2 آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی کام پر قادر نہیں ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے صاحب کے اوپر بھی بھاری ہے، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جس طرف بھی اس کو بھیجا جائے تو کوئی خیر نہ لے کر کے آئے۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ؟ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ جو حکم کرتا ہے انصاف کے ساتھ میں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راہ پر بھی ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کے بھید۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور قیامت کا کام تو پل اور نگاہ پلکنے کے برابر ہے یا اس سے بھی قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اور بنائے تمہارے لیے کان، اور تمہارے لیے آنکھیں، اور تمہارے لیے دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔